پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. 2022 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اہم ترین عدالتی سال ہے. ایک تو بہت سی سیاسی شخصیات کے مختلف کیسز مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اس سال 5 ججز کی تعیناتی ہونی ہے اور پھر ایسے وقت میں کہ جب جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے وکلا تنظیموں کا ان کے تحفظات بھی ہیں, وہ اعتراضات بھی کر رہی ہیں, وہ اپنی تجاویز بھی دے رہی ہیں, مطالبات بھی کر رہی ہیں. پھر 62(1)(f) کی تشریح کا معاملہ ہے. اس سلسلے میں ایک درخواست بھی سپریم کورٹ کے پاس گئی ہے, اگرچہ اس پر اعتراض لگا کر واپس کیا گیا ہے, لیکن یہ معاملہ بھی عدالت کے پاس ہے یا جا سکتا ہے. پھر 184(3) کے کو ریگولیٹ کرنے کا مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے. پھر نیب آرڈیننس ہے, کچھ اس کے مضمرات ہیں, اس کو بنیاد بنا کر کچھ کیسز, کچھ بریت کی درخواستیں آئی ہیں خاص طور پر حمزہ صاحب کی طرف سے. تو عدالتی سال, اس سال میں جو اہم چیزیں ہونی جا رہی ہیں اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے بارے میں ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ خالد جاوید خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میں سر پہلا سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ حکومت نے فیصلہ کیا اور پھر اعلان کیا کہ ہم شہباز شریف صاحب کے معاملے میں عدالت کے پاس جائیں گے, لاہور ہائی کورٹ کے پاس جائیں گے. تو کب عدالت کے پاس جا رہے ہیں اس معاملے میں سر؟ دیکھیے, کیبنٹ کا ڈیسیشن تھا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, اس کی بظاہر وائلیشن ہو رہی ہے. پھر میں نے جب ریکارڈ دیکھا اور آرڈر پڑھا تو اس میں کچھ سٹیپس ہیں اور آرڈر کے 2 حصے ہیں. ایک تو وہ انڈرٹیکنگس ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کی اور میاں شہباز شریف صاحب کی ہیں. باقی آپریٹو جو پارٹ ہے آرڈر کا, تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا تھا کہ جو ڈاکیومنٹس جمع کروائی گئی ہیں, میڈیکل رپورٹس جن کو بتا کے پٹیشنز کی طرف سے, پہلے اس کا جائزہ میڈیکل بورڈ, جو ایکسپرٹ میڈیکل بورڈ وہ لے لے, کیونکہ ظاہر ہے کہ میاں صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں ایک یہ میڈیکل ایشو ہے تو ایکسپرٹ اوپینین ہونا ضروری ہے. تو اسی لیے ہم نے پہلے جو رپورٹس تھیں اس کے لیے خط لکھا, اور اس کے بعد مزید رپورٹس نہیں تھیں اس کے لیے میاں شہباز شریف کو اپروچ کیا. اب ریسنٹلی ایک اور ڈاکیومنٹ فائل ہوئی ہے ایک امریکن ڈاکٹر کی طرف سے, تو میں نے پنجاب گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس پہ بھی اسپیشل میڈیکل بورڈ کے سامنے رکھا جائے تاکہ ان کا اوپینین آئے, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اگلا اسٹیپ لیا جائے گا. تو اس میں بیسک سوال یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کی طبیعت اتنی ناساز ہے. جی 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 کہیے سر, مکمل کیجیے. جی میاں صاحب کی طبیعت اتنی ناساز ہے کہ وہ ٹریول کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں, یہ بیسک ایشو ہے. اور جو گراؤنڈ پہ نظر آتا ہے وہ ایکٹیویٹیز بظاہر میاں صاحب کی ایسی تھی کہ وہ شاید ٹریول کرنے کی پوزیشن میں ہے, لیکن کیونکہ یہ سوال ظاہر ہے کہ فائنل اوپینین میڈیکل ایکسپرٹس کا ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ چیز ویریفائی ہو جائے بیفور ہم کورٹ میں کوئی مزید پروسیڈنگ کے لیے جائیں. اس کا انتظار ہے. صحیح ہے سر. جو ڈاکیومنٹ ابھی ڈاکٹر شال کی طرف سے فائل ہوا ہے, اس ڈاکیومنٹ وہ صرف ریکمنڈیشن ہے, ان کی اوپینین ہے ڈاکٹر کی, یا اس کے ساتھ کچھ کلینکل رپورٹس, بلڈ رپورٹس بھی ہے؟ کیا ہمارا میڈیکل بورڈ جو ہے وہ از خود اپنے طور پر بھی ایک ایویلویشن کر سکتا ہے, یا بس ان کی جو رپورٹ ہے اس کو وہ پڑھے گا اور دیٹس اٹ؟ جی دیکھیے, پہلے جو رپورٹس 8 ڈاکیومنٹس تھیں وہ جب میڈیکل بورڈ کے سامنے رکھے گئیں تو انہوں نے کہا کہ اس میں یہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے, یہ ان کی بیسس پہ ایک ایویلویشن تو ہو سکتی ہے. اور میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے کہ کوئی لیب رپورٹ ہو, کوئی انٹرونشن ہوئی ہو, جو اسپیسیفک ٹیسٹس ہوئے ہوں ان کی تفصیل. اور پچھلی دفعہ بھی یہی تھا. اب یہ دوبارہ جو ڈاکٹر فیاض شال کا لیٹر ہے, بظاہر اس میں لگتا ہے, اور انہوں نے خود لکھا ہے کہ میرا اوپینین ہے اور ایویلویشن ہے, لیکن وہ ایک تفصیل سے انہوں نے اپنا اوپینین اور ایویلویشن دی ہے. تو میں چاہتا تھا کہ اس ڈاکیومنٹ کو بھی میڈیکل بورڈ ایگزامن کر لے, بٹ بظاہر جو ہے اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے جو پہلے رپورٹس تھی, تھوڑا سا تفصیل زیادہ ہے. اور یہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں جو پرائمری ڈاکٹر نہیں ہیں میاں نواز شریف صاحب کے, جو انگلینڈ بیسڈ نہیں ہیں, لیکن خط سے نظر ہی آتا ہے کہ وہ کافی پرانے عرصے سے میاں صاحب ان کو کنسلٹ کرتے رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ایک اسپیشل میڈیکل بورڈ اس ایویلویشن کو, جو کہ خود ڈاکیومنٹ کہتی ہے کہ ایویلویشن ہے, اوپینین ہے, اس کو ایگزامن کرے اور اپنی رائے دے کہ کیا یہ میڈیکل رپورٹ ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے جو کورٹ کا آرڈر تھا وہ میڈیکل رپورٹس کے لیے تھا, اوپینین یا ایویلویشن چاہے پرائمری ڈاکٹر کی یا سیکنڈری کنسلٹنٹ کی وہ نہیں تھا. اور میرے دانش میں یہ شاید کورٹ کے آرڈر سے کمپلائی نہیں کر رہا تھا, اسی لیے میں نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھا تھا, تو اس کا انہوں نے جواب آپ نے دیکھا ہے وہ کیا دیا.
جی اس کا جو جواب انہوں نے دیا خالد جاوید صاحب، اس میں جو لفظ استعمال انہوں نے کیے ہیں، اس میں میڈیا ٹرائل کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں کنٹمپٹ آف کورٹ کہا ہے، پھر انہوں نے اس کو ان لافل کہا ہے، ان جسٹیفائڈ کہا ہے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو خط ہے وہ قانونی تقاضوں کے عین مطابق ہے؟ جی میں نے تو اسپیسیفک وہ سوال پوچھے تھے جو کورٹ آرڈر کا حصہ ہے. اب اس کو انہوں نے کس طرح پرسیو کیا یا ان کو کس طرح ایڈوائز کیا گیا اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ میں اس پہ کوئی رائے نہیں دینا چاہتا. جی سر، اس میں ایک ان کی وضاحت یہ ہے کہ اس کا آئینی طریقہ اور قانونی طریقہ یہ ہوتا تو بہتر تھا کہ آپ یہ خط ہائی کورٹ کو لکھتے اور ہائی کورٹ انہیں کہتی کہ آپ یہ رپورٹ سبمٹ کریں، کیونکہ رپورٹ ہائی کورٹ میں سبمٹ ہونا ہے. آپ براہ راست ان کو خط نہیں لکھ سکتے تھے. نہیں، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. کورٹ کے آرڈر کے مطابق یہ پیٹیشنر کی حیثیت سے میاں شہباز شریف صاحب کی بھی اوبلیگیشن ہے، کیونکہ وہ ہمارے پاکستان کی جورسڈکشن میں ہے، کورٹ کی جورسڈکشن میں. تو میں نے میرے آفس نے خط ان کو اس لیے لکھا تھا کہ آپ نے یہ انڈر ٹیکنگ دی ہے اور کورٹ سے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ایک اوبلیگیشن تھی، وہ ریمائنڈ کرایا کہ صرف آپ اسسٹ کر دیجئے ہمیں، وہ ڈاکیومنٹ دے دیں. اس حد تک تھا. اور اس میں لیٹر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ پبلکلی بھی اویلیبل تھا. تو اس میں یہی لکھا ہوا تھا. جی صحیح. اچھا خالد جاوید صاحب، جو آپ نے خط لکھا اس میں آپ نے جو انڈر ٹیکنگ اس کو مینشن کیا، اس کا جو تیسرا پیراگراف ہے اس میں آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر حکومت کو یہ شک گزرے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے اور اس کے باوجود وہ ٹریول نہیں کر رہے ہیں تو ہائی کمیشن کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ جا کے ان کو وزٹ کر سکتا ہے. تو کیا اس دوران میں ہائی کمیشن کے کسی نمائندے نے وزٹ کیا نواز شریف صاحب کو یا کوشش کی؟ دیکھیے ارلیئر جب انہوں نے سسپینشن آف سینٹنس کے لیے اپروچ کیا تھا گورنمنٹ کو تو انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ایک لیٹر گیا تھا، لیکن وہ پرانی بات ہے. جہاں تک یہ جو پارٹ آپ نے پڑھا انڈر ٹیکنگ کا، میں اس اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے میڈیکل اوپینین، کیونکہ میں ذاتی رائے تو نہیں دے سکتا کہ میاں صاحب کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں. ظاہر ہے کہ میاں صاحب کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، سوشل ریکریشنل پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں جو نظر آ رہی ہیں، لیکن کیونکہ ایٹ ہارٹ یہ ایک ایکسپرٹ اوپینین بیسڈ سوال ہے، تو اسی لیے میں اس سٹیج پہ جانے سے پہلے میں چاہتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ جو میڈیکل بورڈ ہے وہ ان ڈاکیومنٹس کو ایگزامن کرے اور اپنی رائے دے. پارٹلی انہوں نے دے دی تھی 8 ڈاکیومنٹس کے بارے میں. باقی جو نئی ڈاکیومنٹ بھیجی ہے تو اس کے لیے ہم منتظر ہیں. اس کے بعد جو کورٹ آرڈر ہوگا اس کے مطابق نیکسٹ اسٹیپ لیا جائے گا. صحیح ہے سر. ایک اور معاملے میں آپ کی رائے چاہتا ہوں. جسٹس قاضی فائز صاحب کا جو معاملہ ہے اس پر جو تفصیلی اب فیصلہ سامنے آیا، جسٹس منظور ملک صاحب کے حوالے سے ایک اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ ایک جج ریٹائر ہونے کے بعد کیسے تفصیلی فیصلے پر سائن کر سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں آپ کی قانونی رائے اس پر کیا ہے کہ ایک فیصلہ جو شارٹ آرڈر پہلے آ چکا تھا اس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہونا تھا، وہ اس پر دستخط کر سکتے تھے منظور ملک صاحب یا نہیں؟ دیکھیے اس پہ جو نوٹ ہے اضافی نوٹ وہ صرف ایک محترم جج جسٹس منیب اختر صاحب کا ہے، لیکن اس سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز، وہ صحیح تھا یا غلط تھا یہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن اس کو جو اضافی نوٹ ہے اس کو پڑھنے کے بعد ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ شارٹ آرڈر تھا جو اس وقت میجورٹی اوپینین ہے، اس کی روشنی میں 6 ججز نے ایک فیصلہ دیا، اور ججمنٹ جو ہوتا ہے اصل میں وہ شارٹ آرڈر ہی ہوتا ہے، ریزننگ بعد میں اس کو فالو کرتی ہے. اب منیب صاحب کے جو نوٹ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو 4 جج صاحبان کا اوپینین ایک طرف ہے، 4 جج صاحبان کا اوپینین دوسری طرف ہے. فیصلہ ہو چکا ہے. ایز فار ایز یہ ریویو ہے اس پہ یہ ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس پہ میجورٹی نہیں تھی، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو سیپریٹ نوٹ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے ان 4 نوٹ سے، لیکن شارٹ آرڈر پہ جو آؤٹ کم ہے ریویو پروسیڈنگز اس پہ 6 جج صاحبان کے دستخط ہے. اب انٹرسٹنگ میں نے اس لیے کہا کہ دیکھیے ابھی ریسنٹلی جو مائنورٹی اوپینین آیا جس کو محترم چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب نے لکھا ہے، اس میں بھی بڑی انٹرسٹنگ لیگل پروپوزیشنز، بڑا انٹرسٹنگ ججمنٹ ہے. لیگل پروپوزیشنز اس میں جو ریز کی گئے ہیں اور لیگل ایشوز ریز کیے گئے ہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کو ان دونوں کو اور میجورٹی اوپینین جو پہلے آیا تھا جو 4 جج صاحبان کے دستخط سے، تو اب ظاہر ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہو گیا، لیکن یہ کیونکہ ایک پریسیڈنٹ بھی ہوگا آئندہ کے لیے، تو میں جس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں
کہ دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں عدلیہ کے سامنے. ایک ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, ایک ہے اکاؤنٹیبلٹی آف ججز, اور یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور دو ہمارے پاس پیمانے نظر آئے ہیں, ایک وہ 4 جج صاحبان نے جو ریزننگ دی ہے, ایک بندیال صاحب کی ریزننگ ہے. آئندہ جب بھی یہ کیس اس کانٹیکس میں کبھی آئے گا تو ان کے لیے بائنڈنگ ریزننگ کوئی نہیں ہے جو منیب صاحب کے نوٹ کے مطابق. اور ان کو میں ریکنسائل اگر کروں, کیونکہ دونوں جو ریزننگس ہیں اس میں بڑے پاورفل آرگیومنٹس ہیں, خاص طور پہ بندیال صاحب کی جو لیگل ایشوز ریز کیے گئے ہیں وہ یقیناً ان کے جواب کی ضرورت ہے. لیکن اب اگر آئندہ کبھی یہ ایشو آتا ہے تو میرے دانش میں اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ اگر کورٹ کو نظر آتا ہے کہ یہ ریفرنس یا یہ شکایت جو کی گئی ہے جج صاحب کے بارے میں, یہ بنیادی طور پہ ایک کیموفلاج ہے اور جو اٹیک ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یا جج کے اوپر ہے, اس کی اوپینین کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو پھر سٹینڈرڈ اور ریزننگ وہ اپلائی کرے گا جو موجودہ 4 جج صاحبان نے لکھی ہے. اگر کوئی ایسا کیس ہے جس میں کوئی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ایشو نہیں ہے, کوئی انڈیویجول کیس ہے اور جس میں اکاؤنٹیبلٹی از دا ڈومیننٹ تھیم, اس میں جو ریزننگ فالو کرے گی وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جو لکھی ہے وہ کرے گی. تو بڑا انٹرسٹنگ یہ ایک کنٹراسٹ ہے, اور یہ آنے والے وقت میں جورسپروڈنس جیسے جیسے آگے بڑھے گی اس ایریا میں تو یہ نظر آئے گا, اور یہ دونوں ریکنسائلبل ہیں میری دانست میں. اور جو آؤٹ کم ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا, وہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں بنیادی ایشو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا زیادہ تھا بنسبت اکاؤنٹیبلٹی کے, تو آؤٹ کم جو ہے وہ اس پروسیڈنگز کا بالکل صحیح ہے. لیکن ریزننگ دونوں بڑی انٹرسٹنگ ہے اور آگے کے لیے ایک ہمارے لیے پریسیڈنٹس موجود ہیں دونوں صورتوں میں. تو جج صاحبان کا پرسیپشن بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اگر کوئی کیس سامنے آتا ہے اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ ریاست یا کوئی اور ہیرس کر رہے ہیں ججز کو اور پروسیڈنگز جو ہیں وہ ایک بہانہ ہے, تو پھر ریزننگ وہ فالو ہوگی جو اس وقت میجورٹی کی ہے. اور پرائیویٹ جو ڈسپیوٹس ہوں گے جہاں واقعی کور ایشو اکاؤنٹیبلٹی کا ہے تو وہ ریزننگ فالو ہوگی جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آفر کی. صحیح ہے سر. جب یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کے پاس پہلے گیا تھا تو بہت ساری چیزیں فیکٹ کے طور پر موجود نہیں تھیں, لیکن پھر جب جیسے جیسے بات آگے بڑھی, کچھ FBR کی طرف سے کچھ چیزیں آئیں, کچھ فیکٹس ہمارے سامنے آئے, تو جو نئی چیزیں سامنے آئیں اس کی بنیاد پر کیا دوبارہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل از خود نوٹس لے سکتا ہے اب اس معاملے پر؟ دیکھیے, یہ جو مائنورٹی اس وقت ہے انہوں نے بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ڈائریکشن نہیں دیا تھا, اور یہ ایک آپشن تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس پہ نوٹس لے سکتی ہے. اب جہاں تک از خود کی بات ہے تو آپ جو میجورٹی کی ریزننگ دیکھیں اس میں کوئی اسٹیچوٹری لمیٹیشنز ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کی, ٹائم بار کی. مائنورٹی نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا یہ کیونکہ ہمارے سامنے یہ ایشو نہیں ہے, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور آپ دیکھیں ایک جو پیراگراف ہے جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ 1,25,000 پاؤنڈ بعد میں جو کمشنر کی رپورٹ میں آیا ہے, تو یہ وہ تمام چیزیں جو ریویو کے فیصلے کے بعد ہیں, تو میری دانست میں وہ ریویو کا حصہ تو ہو نہیں سکتی تھیں. اس حد تک میں ایگری کرتا ہوں میجورٹی کی ریزننگ سے. اب اس میں یہ بھی ایک آبزرویشن آئی ہے کہ ایک پارٹنر کی طرف سے پیمنٹ کیا گیا تھا اس وقت جب یہ جج ہو چکے تھے. اب پارٹنر کی حد تک تو FBR آج بھی نوٹس دے سکتی ہے, لیکن پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ٹائم بار ہے اور وہ لا فرم, کیونکہ یہ ریلیٹ کرتا ہے اس پیریڈ سے جس کو 5 سال سے کہیں زیادہ لمبا عرصہ گزر گیا ہے, تو وہ پرٹیکولر ٹرانزیکشنز کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ماضی کا حصہ ہے یہ پروسیڈنگز. صحیح ہے. اچھا سر, حکومت نے ظاہر ہے اس پر ایک کیوریٹیو ریویو فائل کر رکھا ہے, اگرچہ اس پر کچھ اعتراضات لگیں, لیکن پاکستان میں کوئی کیوریٹیو ریویو کی ایگزامپل موجود ہے؟ پاکستان میں کیوریٹیو ریویو کی تو شاید پاسٹ میں پریسیڈنٹ نہیں ہے, یہ ہندوستان سے یہ جورسڈکشن لی گئی, لیکن میری ذاتی رائے یہ کہ اگر کیوریٹیو ریویو پاکستان میں اپلیکیبل ہو بھی تو یہ کیوریٹیو ریویو ریاست کو اویلیبل نہیں ہے. یہ بیسکلی کیونکہ یہ جورسڈکشن جیسا آپ کو پتہ ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ہے, تو اگر کیوریٹیو ریویو جورسپروڈینشلی اویلیبل ہوگا بھی تو وہ سٹیزنز کے لیے تو ہو سکتا ہے فار انفورسمنٹ آف رائٹ, لیکن ریاست کے لیے نہیں. لیکن کیونکہ یہ ایک کیوریٹیو ریویو فائل کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے, کچھ انڈیویجول جو وفاقی حکومت کے اراکین تھے ان کی طرف سے, تو دیکھنا ہوگا کہ اس کو کس طرح. لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ کیوریٹیو ریویو کا جو اگر کانسیپٹ ہے بھی تو وہ اس حد تک ہے فار دی انفورسمنٹ اینڈ بینیفٹ آف انڈیویجولس.
رائٹ سر، میں ایک چھوٹا سا بریک لینا چاہتا ہوں پروگرام میں سر. 62 تشریح کے حوالے سے، 184(3) کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے، اور پھر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے سینیورٹی کا جو اصول ہے اس کو فالو کیے جانے کے حوالے سے جو ڈیبیٹس چل رہی ہیں، اس پر میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان صاحب موجود ہیں. خالد جاوید صاحب، میں 62(1)(f) کی تشریح کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ، چونکہ 5 ججز کا اس پر متفقہ فیصلہ موجود ہے کہ تاحیات نااہلی ہے، کیا یہ تشریح قطعی ہے یا آپ کے خیال میں اس میں گنجائش باقی ہے، دوبارہ عدالت میں جایا جا سکتا ہے؟ اور اگر دوبارہ عدالت میں جاتے ہیں تو کیا اگین یہ کیوریٹیو ریویو کی درخواست ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں جو 5 ممبر بینچ 2018 میں سمیع اللہ بلوچ کے کیس میں ججمنٹ آیا تھا، اس سے پہلے مختلف آراء تھیں ڈیفرنٹ بینچز کی، اور ان کو ریکنسائل کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ بنائی گئی جس نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ تاحیات ہے. اب اس کے بعد کوئی کیوریٹیو ریویو یا کسی مزید ریویو کی گنجائش نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کیس میں کوئی ایگریوڈ پارٹی نہیں آئی ہے، ایک بار ایسوسیشن ہے جو کہ خود ایگریوڈ پرسن نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آفس نے جو آبجیکشن لگائے ان میں یہ آبجیکشن بھی شامل ہیں. تو میری حد تک، میری دانست میں جہاں تک کورٹ، ظاہر ہے کہ کورٹ کین آلویز ریوزٹ اے کیس، لیکن یہ کیس نہیں ہے، یہ ایک ایکیڈیمک رائے مانگی گئی ہے کورٹ سے، اور ایکیڈیمک رائے صرف جو پریسیڈنشل اوپینین آرٹیکل 186 میں دی جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے، لیکن یہ ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی روشنی میں حتمی فیصلے کا اختیار جو ہے کہ یہ تاحیات ہو یا نہیں، یہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. اور یہ اس بات کا ذکر بھی ججمنٹ کے اندر تھا کہ اس کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے، وہ فیصلہ کر سکتی ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب یہ بحث کے لیے پارلیمنٹ میں جائے تو یہ بھی بحث ہونا چاہیے کہ 62(1)(f) ہونا بھی چاہیے یا نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جس سٹیج پہ ہم ہیں سوشل ڈیولپمنٹ کے، یہ بڑا زیادتی ہوگی کہ پولیٹیشنز کو ایک ایسے ریگرس ٹیسٹ سے گزارا جائے کہ آپ کے لیے صادق اور امین ہونا ضروری ہے، جبکہ اور کسی نہ جاب کے لیے، نہ شہریوں کے لیے، کسی چیز کے لیے یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو پارلیمنٹ کو یہ کنسیڈر کرنا چاہیے. تاحیات تو ایک الگ سوال ہے کہ 62(1)(f) ہونا بھی چاہیے یا نہیں. سر، یہ پارلیمنٹ کی پہ میں آپ سے اگلے سوال پر آتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ذرا 184(3) کو ملا کر دیکھ لیجئے، کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے جو درخواست آئی ہے اس میں 62(1)(f) کی تشریح اور ساتھ ساتھ 184(3) کے حوالے سے بھی کافی بات کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی اس میں اپیل کا حق نہ ملنا یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے، اور پھر خاص طور پر اس کیس میں یہ 184(3) جو ہے وہ اس کے تحت یہ کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ یہ ریگولیٹ ہونے کی جو بحث ہو رہی ہے، کیا ہونا چاہیے 184(3) کے حوالے سے؟ دیکھیے، 184(3) کی جو فلسفی تھی وہ یہ تھی کہ عوام الناس کے حقوق کے لیے یہ ایک انکویزیٹوریل جورسڈکشن تھی، انویسٹیگیٹو یا ایڈورسیریل نہیں تھا کہ جس میں 2 پارٹیاں لڑ رہی ہوں یا کسی ایک پارٹی کے خلاف فیصلہ ہو. اور شروع میں پاکستان کی جو چند دہائیاں تھیں 73 کے بعد، اس میں جب پہلی بار یہ جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی تو اس میں عوام الناس کے حقوق کی جو ایشوز تھے وہ لیے گئے. ہلکے ہلکے ایک سٹیج آیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف نے جب اسمبلی کے ڈیزولوشن کو چیلنج کیا تھا، وہ پہلا پولیٹیکل کیس تھا جس میں ایک ایڈورسیریل نیچر کی پروسیڈنگز تھیں. اور اس کے بعد ایک اس حد تک کورٹ چلا گیا کہ وہ انڈیویجول کیسز میں فائنڈنگز آئیں، اس میں انڈیویجول لوگوں کے لیے پینل کانسیکوینسز تھے. تو میری ذاتی رائے میں یہ اس حد تک ریوزٹ ضرور ہونا چاہیے کہ ایڈورسیریل جورسڈکشن نہیں ہے. اس جورسڈکشن کی ایکسرسائز کے نتیجے میں انڈیویجولز کے خلاف فائنڈنگ شاید اگر ہوں تو پھر اپیل ہونا ضروری ہے، اور اپیل بھی پارلیمنٹ پرووائڈ کر سکتی ہے، کورٹ پرووائڈ نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ فل کورٹ ریفرنس کے دوران جب تقریریں ہوئیں تو اس میں احسن بون صاحب کی رائے یہ تھی کہ اس میں پارلیمنٹ میں جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ پروسیجرل رولز جو ہیں، جو اس کے سپریم کورٹ کے رولز ہیں، اس میں تبدیلی کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں احسن بون صاحب کی رائے سے؟ دیکھیے، بون صاحب کی رائے ہے اور وہ ایک سینئر لائر ہیں تو میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن بے شمار ججمنٹ ہیں جس میں یہ کہا ہے کہ اپیل اور ریویو جو ہیں یہ کریشن ہے اسٹیچوٹ کی،
اور کیونکہ یا ایکٹ آف پارلیمنٹ جس سے آئین امینڈ ہو یا عام لیجسلیشن سے، میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا کہ یہ رولز سے جو ہے اپیل کریٹ کی جا سکتی ہو. آلدو جو رولز کا اسٹیٹس ہے سپریم کورٹ وہ کانسٹیٹیوشنل رولز ہیں جو کہ عام اسٹیچوٹری رولز سے ان کا جو وہ ہے وہ کافی ہائر ہے اس کا، لیکن میری جو رائے ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ یہ آئین امینڈ کر کے اگر ضرورت ہے اس کی تو دیا جائے. لیکن جو میں نے پروپوز کیا کہ اگر 184(3) اس طرح استعمال ہو اور وہ ریگولیٹ ضرور ہو سکتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف جسٹس امارتا بندیال صاحب نے اپنی جو ریفرنس میں بھی کہا تھا، انہوں نے کچھ ایشوز کا ذکر کیا تھا. یہ وہ ایشوز تھے جس میں عوام الناس کے بنیادی حقوق کی بات ہے، ایڈورسیریل پروسیڈنگز کی نہیں، تو اس حد تک ریگولیٹ ہو سکتا ہے اور یہ کلیئر کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کہ انڈیویجول کیسز میں، جیسے جرنلسٹ کا آپ دیکھیے سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہوا ہے، تو اس میں کوئی ایڈورس فائنڈنگ نہیں آئے گی، اس میں ریمیڈی ایڈوانس ہو سکتی ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے لیے. اگر اس راستے پہ چلیں تو شاید اپیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. صحیح ہے سر. میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے آپ کے سامنے ایک دو سوال رکھنا چاہتا ہوں. اس پر وکلاء تنظیموں کا مطالبہ یہ ہے یا ان کی رائے یہ ہے کہ یہ سینیورٹی کے اصول کے مطابق ایک جج کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ سینیورٹی کا اصول فالو کیا جانا چاہیے یا اس کو نہ فالو کیا جانا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے سینیورٹی کا رول ہسٹوریکلی پاکستان میں فالو نہیں ہوا ہے، اس پہ ججمنٹ بھی ہیں اور 40 سے زیادہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں، لیکن سینیورٹی خود ایک ایسا معیار ضرور ہے کہ جو ٹرانسپیرنٹ اور آبجیکٹو ہے، تو سینیورٹی کا ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے. لیکن 17 سپریم کورٹ میں جج ہوتے ہیں، ہائی کورٹ میں جو جج صاحبان ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام جج صاحبان جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ آ جائیں، تو وہاں ظاہر ہے کہ سلیکٹ کرنا ہوگا. اور اسی لیے بار کی اور جو جوڈیشل کمیشن کے اندر معزز ممبران تھے جن کی رائے تھی کہ سینیورٹی کا کرائیٹیریا اڈاپٹ ہونا چاہیے، وہاں بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا، اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھا گیا. اور اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، جوڈیشل کمیشن میں کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ ایک کرائیٹیریا مقرر کیا جائے جس میں سینیورٹی بھی ایک کرائیٹیریا کا حصہ ہوگا، لیکن سینیورٹی کم فٹنس اور میرٹ جو کہ سول سروس میں، آرم فورسز میں ٹاپ سلاٹ کے لیے یہ کرائیٹیریا اڈاپٹ کیا جاتا ہے. تو سمپلسٹر سینیورٹی کے میں ذاتی طور پہ حق میں نہیں ہوں. سینیورٹی ٹیمپرڈ بائی ادر کنسیڈریشنز آف میرٹ، انڈیپینڈنس آف ججز، کمپیٹنس، کیپیسٹی ٹو ہینڈل ججمنٹ لکھنے کی صلاحیت، یہ بہت سے ایلیمنٹس ہیں. اگر آپ سینیورٹی کا صرف رکھ دیں گے تو سپریم کورٹ آخری کورٹ ہے، کوالٹیٹیو جو آپ کو ریکوائرمنٹس ہیں وہ شاید ہمیشہ میٹ نہیں کی جا سکیں گی، لیکن ٹرانسپیرنسی یقیناً ہونا چاہیے. یہ پرسیپشن جو، اور یہی بنیادی وجہ تھی کہ وکلاء نے اور کچھ معزز جج صاحبان نے اس کی سینیورٹی پرنسپل پہ انسسٹ کیا کہ یہ پرسیپشن ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے کہ پک اینڈ چوز ہے، یا ٹرانسپیرنسی کو اوائڈ کرنے کے لیے کوڈ پیکنگ کو کا ایک پرسیپشن صحیح یا غلط وہ ضرور ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں جو کرائیٹیریا کی بات ہو رہی ہے وہ ہم بار کی رہنمائی سے اگر اڈاپٹ کر لیں تو یہ مسئلے کا حل نکل آئے. بلکہ جو تقریریں کی گئیں وائس چیئرمین بار کونسل کی طرف سے جو کہا گیا، انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن سے آنے والے جو ججز ہیں وہ مطلوبہ معیار پر پورے نہیں اترے. تو میرا سوال یہ تھا کہ ججز کے معیار کو جج کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آپ کے خیال میں یا کوئی انالیسس کرنے کا طریقہ کار موجود ہے؟ دیکھیے میں کسی اسپیچ پہ کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن ایز اے جنرل پروپوزیشن یہ کافی سویپنگ سٹیٹمنٹ تھا. آپ اگر یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ جی تمام اپوائنٹمنٹ جو ہوئی ہیں وہ معیار پہ پوری نہیں اتری، تو یہ یقیناً فیکچولی یہ صحیح سٹیٹمنٹ نہیں ہوگا. یقیناً اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے بہتر یہ ہے کہ سینیورٹی کے ساتھ ساتھ جو دوسری کنسیڈریشنز ہیں، میرٹ کی، انڈیپینڈنٹ، جو میں نے ابھی فیکٹرز کا ذکر کیا، ان کے ساتھ اگر رکھ کے دیکھا جائے تو یہ یقیناً ایک بہتری کی طرف یہ جائے گا. صحیح ہے. خالد صاحب یہ بتائیے کہ رانا شمیم صاحب کا بیان حلفی کا معاملہ ہو یا فیک آڈیوز کے سامنے آنے کا معاملہ ہو، ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں عدالتوں کے اندر چلنے والے کیسز پر اثر انداز ہونے کے لیے لائی ہیں یا ہو رہی ہوتی ہیں، یا کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، یا انٹینشن اس کے پیچھے ہی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں وکلاء تنظیموں کی ذمہ داری اس پر کیا ہے تاکہ عدالت جیسے فورم کو متنازع نہ بنایا جا سکے؟ تو وکلاء کی ذمہ داری اس پر کیا بنتی ہے؟ دیکھیے ہسٹوریکلی بار ایسوسیشنز جو ہیں
وہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں عدلیہ کی آزادی کے. اور پاکستان میں جب جب عدلیہ پہ حملے ہوئے ہیں یا مارشل لاء لگا ہے تو وکلا تنظیمیں ہمیشہ فور فرنٹ پہ رہی ہیں, انہوں نے صعوبتیں بھی جھیلی ہیں. اسی طرح وہ کورٹ میں بھی انہوں نے یہ ایشوز لے کے آئے ہیں. 2009 کا بڑا لینڈ مارک ججمنٹ تھا, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن آئی تھی. تو بنیادی رول وکلا کا یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے کسٹوڈین کی حیثیت سے. ساتھ ساتھ وکلا کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر ان کی دانست میں جوڈیشری کے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے یا کچھ ایسے ایشوز ہیں جس سے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس یا انٹیگریٹی پہ سوال اٹھتا ہے, اس کو بھی ریز کرنا بار کی ذمہ داری ہے. جو چیز پہ مجھے ریزرویشن وہ یہ ہے کہ ہر دور میں کچھ پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب پولیٹیکل ایشوز کورٹ میں آتے ہیں, کنٹروورسی ہوتی ہے, اس پہ ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہے. بار ایک ایسا نیوٹرل فورم ہے, نیوٹرل ان دا سینس کہ پولیٹیکلی کسی خاص ایک جماعت کی نمائندگی نہیں کرتا. اس میں بہت سے اراکین بار کے ضرور ہوتے ہیں جو جماعتیں ہیں, ان کے آفس ہولڈرز بھی ہوتے ہیں, سینیٹرز بھی ہوتے ہیں, پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں. لیکن جب آپ بار کی نمائندگی کرتے ہیں تو آپ کا آبجیکٹو ایک ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کا دفاع کرنا. اور کچھ کیسز میں ایسا لگا کہ شاید آبجیکٹو کچھ بلر ہو گیا. کچھ ایسے کیسز ہیں جس کی وجہ سے یہ لگا کہ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل ایجنڈا کو پروموٹ کیا گیا ایٹ دی ایکسپینس آف ادر, تو اس سے بار کی جو تنظیم ہے ان کی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. تو ضرورت یہ ہے کہ سامنے ان چیزوں کو رکھ کے اب جیسے 184(3) کی ایکسرسائز ہے, بار ایسوسیشنز نے ہسٹوریکلی جو آپ دیکھیں تمام وہ کیسز لائے ہیں جس میں عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے یا ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے بمے یہ سینیورٹی کا ایشو ٹرانسپیرنسی کے لیے کیا ہے. اس حد تک بالکل جائز ہے بار کا رول. جہاں پولیٹیکل ڈسپیوٹ میں جائیں گے, جہاں ایک سے زیادہ رائے ہوتی ہے, تو ساکھ متاثر ہونے کا یقیناً خدشہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے. خالد جاوید صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں حکومت احتساب کے عمل میں کیوں ناکام ہوئی ہے؟ کیونکہ حکومتی کوئی جو رہنما ہیں, وزراء ہیں, نمائندے ہیں, وہ یہ اکثر تسلیم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جی ہم احتساب کے عمل کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکے. آپ کے خیال میں ناکامی کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو ایک یہ مسکنسیپشن ہے کہ احتساب کرنا حکومت کا کام ہے. احتساب کرنا بنیادی طور پہ ایک ادارہ اس کے لیے قائم کیا گیا ہے, وہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. گورنمنٹ کا کام اسسٹنس ضرور ہے کہ اس کو لاجیکل اور دوسری جو اسسٹنس ہے وہ ضرور دیں. اگر وہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ہو, مضبوط ہو, تو یقیناً, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو موجودہ نیب ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا, ان کی بہت اچھی پرفارمنس ہے, بہت ریکوری کی ہیں, کیسز بھی چلے ہیں, لیکن گورنمنٹ کو جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا حصہ بننا شاید گورنمنٹ کے لیے مناسب نہیں, کیونکہ گورنمنٹ کو اور بڑے امپورٹنٹ کام ہے معیشت کے, عوام کی بھلائی کے لیے. اس کے لیے بہتر یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, اور خاص طور پہ جہاں اکاؤنٹیبلٹی انکلوڈ کرے پولیٹیکل آفس ہولڈرز کو, پالیٹیشنز کو, پارلیمنٹیرینز کو, تو گورنمنٹ کو اس سے دور رہنے چاہیے. اس حد تک ضرور اسسٹ کریں. اب جیسے عدالتوں کی تعداد ہے, ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اوور لوڈڈ عدالتیں, نہ صرف اکاؤنٹیبلٹی کورٹس, تمام طرح کے کورٹس. تو گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس چیزوں کو بہتر بنائیں. ایک جج کے پاس اگر 40 کیس لگے ہوں گے تو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ تمام 40 کیس جو ہیں ایک ساتھ چلا سکیں. تو گورنمنٹ کا اس حد تک رول ہونا چاہیے. اس سے زیادہ میری دانست میں اکاؤنٹیبلٹی پہ گورنمنٹ کا اپنا پولیٹیکل نیریٹو ضرور ہو سکتا ہے سیاسی جماعتوں کا, لیکن اس نیریٹو کو جب ایک حکومت میں ہو تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے لاجسٹیکل سپورٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ اداروں کو, وہ سب سے بہتر راستہ ہے. ٹھیک ہے سر, آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ کیا نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا کوئی قانونی راستہ موجود ہے سر؟ دیکھیے, میں جو مجھے کیبنٹ نے انسٹرکشنز دیے ہیں وہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی انفورسمنٹ ہے. اب اس انفورسمنٹ کے نتیجے میں میاں صاحب اگر واپس آ جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن میرا آبجیکٹو ان کو واپس لانا یا نہ واپس لانا نہیں ہے. جو کورٹ میں آرڈر ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ خالد جاوید خان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ہم ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مظہر آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور کچھ سیاسی جو ماحول بن رہا ہے, جو دوریاں ختم ہو رہی ہیں, جو قربتیں بڑھ رہی ہیں, جو PMLN اور پیپلز پارٹی قریب آ رہی ہے, یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان آن بورڈ ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
پروگرام میں دوبارہ خوشامدید کہتے ہیں. سیاسی منظرنامے پر ایک نئی شکل ابھر رہی ہے. ایسا لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنی پالیسیز کو لے کر بالکل دور جا چکی ہے, پی ایم ایل این الگ فاصلے پر کھڑی ہے, اور مجموعی طور پر پی ڈی ایم بھی پیپلز پارٹی کے قریب آنے کا قریب آنے کا کوئی امکانات زیادہ دکھائی نہیں دے رہے تھے. لیکن گزشتہ روز کی جو ملاقات ہے بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات, جس میں مریم صاحبہ بھی موجود تھیں, اس نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کیا مولانا فضل الرحمان آن بورڈ ہیں؟ کیا تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے؟ ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. سینئر تجزیہ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. سب سے پہلے تو سر یہ کہیے کہ آپ کے خیال میں نزدیک آنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. مسئلہ ظاہر ہے مجبوریاں ہیں. نظر آ رہا ہے کہ اگر اکٹھا نہیں ہوئے یا کم سے کم منیمم پوائنٹس پہ اکٹھا نہیں ہوئے تو عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں پہنچا سکتے, یا ان کے لیے جو ہے بڑا چیلنج نہیں بن سکتے. اپنے انڈیویجول لیول پہ ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون کی پنجاب میں اور پیپلز پارٹی کی سندھ میں اپنی گرفت مضبوط ہے, لیکن دیکھنا یہ کہ وہ ایک بڑا شو آف اسٹرینتھ جو کہتے ہیں, شو آف پاور جو ہے وہ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں اسلام آباد میں, کیونکہ اب کمٹ کر گئے ہیں. اب اتنی مرتبہ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ایکسٹینڈ ہو چکا ہے, اور پیپلز پارٹی کا تو یہ خیر پہلا لانگ مارچ ہوگا, یعنی بلاول بھٹو پچھلے 3.5 سال میں, تو وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. تو یہ اپوزیشن کو اب یہ فیل ہونے لگا ہے کہ جو وہ پوری پولیٹیکل مین سٹریم سے جو ہے اس لحاظ سے کم لوگ ان پہ کانفیڈنس نہیں کر رہے کہ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بات کی جاتی ہے اور اس میں ناکامی ہوتی ہے. حالیہ ناکامی بھی ان کی جس طرح سینٹ میں ہوئی. لیکن جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ملاقات میں وہ زرداری صاحب کا جانا تھا, کیونکہ بلاول بھٹو کی ملاقات ہوتی رہتی تھی شہباز شریف سے بھی. ظاہر مریم نواز کی پریزنس بھی امپورٹنٹ ہے. جو امپورٹنٹ ہے یہ کہ مسلم لیگ نون کے اندر کیا ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کی اپنی ایک کلیئر کٹ پالیسی ہے. وہ جب پی ڈی ایم میں تھے جب بھی یہی پالیسی تھی, پی ڈی ایم سے باہر ہیں تب بھی یہی پالیسی ہے, اور اس پالیسی میں وہ پی ڈی ایم کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی حد تک تو وہ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن کیا مولانا فضل الرحمان بھی قائل ہوں گے؟ کیونکہ یہ دیکھیں, اس کو لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں مولانا کی پریزنس کیونکہ یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ملاقات تھی, اور میرا خیال ہے بہت ہی تیزی سے چیزیں وہ کرنے کے موڈ میں نظر آتے ہیں, اسی لیے کل ہی اجلاس بلا لیا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا. مسلم لیگ نون میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک خاموش تبدیلی آئی ہے جس میں شہباز شریف جو ہے وہ اب فرنٹ سیٹ پہ نظر آ رہے ہیں, وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نظر آ رہے ہیں. کیونکہ یہ مسلم لیگ نون میں ہم نے دیکھا ہے رائیونڈ سے جب وہ جی ٹی روڈ تک کے مارچ کے حوالے سے اس وقت سے لے کے آج تک یہ کہیں شہباز شریف جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنے لگتے ہیں, کہیں نواز شریف آگے آتے ہیں, لیکن اب فائنلی مجھے لگ رہا ہے کہ مریم اور شہباز شریف صاحب ہمیں ایک پلیٹ فارم پر بہت کم نظر آئے ہوں گے. لیکن اس میں مرزا صاحب ایک تجزیہ یہ رہا ہے ماضی میں کہ اگر کوئی شخص واقعی چاہتا ہے کہ حکومت گھر چلی جائے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے. پیپلز پارٹی کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ حکومت گھر جائے, کیونکہ ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے اور اس سے زیادہ شاید اگلے الیکشن میں بھی ان کو نہ مل سکے موجودہ حالات میں اگر الیکشن ہوتے ہیں. اسی طرح سے پی ایم ایل این کے اندر بھی وہ لوگ جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ حکومت گھر جائے, کیونکہ وہ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, تو 2 رائے موجود تھی پارٹی کے اندر. تو کیا اب پیپلز پارٹی واقعی یہ چاہنے لگی ہے کہ حکومت گھر چلی جائے, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ان کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے, ان کا مقصد یہ ہے بیسکلی اپوزیشن کا کہ ڈی اسٹیبلائز رکھیں عمران خان کی گورنمنٹ کو, اسٹیبل نہ ہونے دیں. یہ مقصد نہیں ہے, انہیں بھی پتہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو ووٹڈ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے. پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کبھی بھی کامیاب نہیں رہی ہے, حتیٰ کہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں جب اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس تب بھی نہیں آ سکی ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اتنا آسان نہیں ہے. ہاں, ڈی اسٹیبلائز آپ کر سکتے ہیں اس طرح کے اقدامات سے, جس طرح آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں. جو ہے کبھی عین ممکن ہے کہ پنجاب میں کوئی موو بن جائے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے نہ آئے وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کم سے کم اتنا رول ضرور وہ کرے کہ گورنمنٹ کے منسٹرز جو ہے وہ اسی کام پہ لگے رہیں. اور ڈی اسٹیبلائزیشن آئے گی تو ظاہر ہے انویسٹمنٹ اس طرح نہیں آتی, جو ہے انویسٹر نہیں آتا, تو وہ میرا خیال ہے اپوزیشن کو اپنے تئیں جو ہے یہ چیز سوٹ کرتی ہے. صحیح.
اور مہنگائی ہوگی، اگر انویسٹر نہیں آئے گا، انفلیشن بڑھے گی، ایک غیر یقینی صورتحال بڑھے گی تو مہنگائی بھی بڑھے گی. اگلا بجٹ پھر جب آئے گا اس میں اور صورتحال خراب ہو سکتی ہے. تو یہ بیسک ٹارگٹ جو ہے اپوزیشن کا اس وقت نظر ویک آتا کر ہے کے فائدہ اٹھانا. کہ ان کو کمزور رکھا جائے، ان کو بالکل اٹھا کے باہر نہیں پھینکا جائے. صحیح ہے. اچھا مظہر صاحب، یہ آپ کے خیال میں ایک تو ظاہر ہے یہ ملاقات اپنے طور پر ہی اس کے آپٹکس ہی امپورٹنٹ تھے کہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، یہ اپنے تئیں بھی ایک امپورٹنٹ چیز تھی. لیکن بہرحال اگر ہم اس میں سے اور سبسٹنس دیکھیں یا کانٹینٹ دیکھیں تو دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایک لانگ مارچ پر اتفاق کرنے کی کوشش ہوتی ہے یا ڈسکشن ہوتی ہے کہ ایک دن اسلام آباد پہنچا جائے، اور دوسرا تحریک عدم اعتماد لانے پر بات چیت ہوئی ہے. آپ کے خیال میں دونوں چیزیں عملی طور پر ممکن ہیں یا ہوتی بھی نظر آتی ہیں آپ کو؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک کی تاریخ تو ہمارے یہاں کوئی بہت ایسی نہیں، بہت زیادہ عدم اعتماد آئی بھی نہیں ہیں تحریکیں. ایک سیریس اٹیمپٹ 88 میں ہی ہوئی تھی، بلکہ 89 میں ہوئی تھی، جو کہ کامیاب نہیں ہو سکی. اس کے بعد یہ ہم نے کوششیں دیکھی ہیں. اصل مجھے لگ رہا ہے کہ جو زرداری صاحب کھیل رہے ہیں، وہ 2023 کے الیکشن کے ممکنہ جو نتائج ہیں اس چیس بورڈ پر وہ کھیل رہے ہیں کہ اس دوران جو ہے پیپلز پارٹی کتنا جو ہے ون اوور کر سکتی ہے، پنجاب میں کس حد تک ان کا اسپیس بن سکتا ہے. پیپلز پارٹی کی، زرداری صاحب کی ایک انڈرسٹینڈنگ پنجاب میں چودھری پرویز الہی کے ساتھ بن گئی ہے، لیکن وہ پی ایم ایل این کو بھی آن بورڈ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ پی ایم ایل این کا گراف جو ہے پنجاب میں اچھا خاصا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال بنے تو ان کو آئندہ مرکز میں یا آئندہ انتخابات میں فائدہ ہو سکتا ہے. تو ان کے گیم پلان میں تو یہی ہے. پی ایم ایل این جو ہے اس کا اعتماد یہ ہے کہ وہ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے کوئی رول پلے نہیں کرتی، یا اسٹیبلشمنٹ کم سے کم اگر نیوٹرل ہی رہتی ہے تو وہ پنجاب نکال جائیں گے. اور اگر وہ پنجاب نکال گئے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ایک اتحاد بن سکتا ہے، جس طرح ہم نے 2008 میں دیکھا تھا. تو میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ پوسٹ الیکشن بھی انڈرسٹینڈنگ بن رہی ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پی ایم ایل این کے پاس پنجاب آ جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے پاس سندھ آ جاتا ہے، مکس سچویشن جو ہے خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے. آخری میرے پاس 1 منٹ ہے، یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان اس ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے اگر پیپلز پارٹی بیک آؤٹ نہ کرتی. تو مولانا ناراض ضرور ہیں، لیکن زرداری صاحب سے ان کے ایک بڑے پرانے تعلقات رہے ہیں. وہ ناراضگی اپنی جگہ ہے، لیکن زرداری صاحب کو یہ اعتماد ضرور ہے کہ وہ کسی بھی وقت مولانا کو منا لیں گے. اس میں اتنی زیادہ انہیں مشکل نہیں ہے. لیکن اب وہ مولانا اس حد تک تو آ گئے ہیں کہ وہ بھی خیبر پختونخوا میں لوکل باڈیز کا الیکشن لڑ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے عدم اعتماد کی تحریک میں ان کے پاس بہت زیادہ ووٹ تو نہیں ہیں. لیکن آگے کے الیکشن میں 2023 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون اور جے یو آئی وہ ایک انتخابی اتحاد بنا سکتے ہیں، اور مولانا اس لیے بہت زیادہ لڑائی نہیں لڑیں گے اس سلسلے میں. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، بہت شکریہ اپنا تجزیہ پیش کرنے کے لیے، پروگرام میں شرکت کیے. یہ آج کا پروگرام تھا. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.